الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. بادشاہ ہارون الرشید ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی. اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے. ایک دن اسے پتا چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں. بادشاہ نے اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی. جب حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ کبھی تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کے لیے مصر گئے. وہاں پر انہوں نے حدیث کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابو حامد مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سنانے کی درخواست کی تو انہوں نے مجھے 1 سال کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا. ان کے اس حکم پر عمل کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت سیدنا ابو حامد مصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنائی. چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دی اور عرض کی، دنیا و آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. آنے والے نے عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ. عرض کی، میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، غنی ہو جاؤ. عرض کی، میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو. تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ. عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤ. ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، سب سے زیادہ عادل بن جاؤ. عرض کی، میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤ گے. عرض کی، اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. عرض کی، میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے. عرض کی، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے. عرض کی، روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا. عرض کی، میں چاہتا ہوں روز قیامت میرا حشر نور میں ہو. ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا. عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے. ارشاد فرمایا، اپنی جان پر اور مخلوق کے خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. عرض کی، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، استغفار کرو، گناہوں میں کمی ہوگی.
عرض کی زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے. عرض کی رزق میں کشادگی چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی آئے گی. عرض کی اللہ اور رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا اللہ اور رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسند چیزوں کو ناپسند رکھو. عرض کی اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں. ارشاد فرمایا کسی پر غصہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امان پا جاؤ گے. عرض کی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. عرض کی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائے. ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوگے. عرض کی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے. ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا. عرض کی کون سی چیز میرے گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری. عرض کی کون سی نیکی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، مصائب پر صبر اور تقدیر پر راضی رہنا. عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کون سی برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ ارشاد فرمایا برے اخلاق اور بخل. عرض کی اللہ تعالیٰ کے غضب کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ ارشاد فرمایا چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی. عرض کی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو بجھا دیتی ہے؟ ارشاد فرمایا روزہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری علیہ رحمۃ اللہ کبھی کا شوق علم مرحبا کہ ایک حدیث سننے کے لیے 1 سال کے روزے رکھنے کی مدنی فیس ادا کرنے پر تیار ہو گئے. اس میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے طرز ہے جو فی زمانہ آسان مواقع میسر ہونے کے باوجود علم دین سیکھنے سے جی چراتے ہیں. مذکورہ والا سوالات و جوابات سے ہمیں نصیحت و حکمت کے بے شمار مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں. آئیے حصول علم دین اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش جیسی اچھی نیتوں کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو خوشبو اپنے دل و دماغ میں بساتے ہیں. ان مدنی پھولوں کی خوشبو اپنے دل و دماغ میں بساتے ہیں. چنانچہ عربی نے سب سے پہلا سوال تو یہ کیا کہ میں دنیا و آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی عالم دین سے کوئی سوال کرنا ہو تو ادباً پہلے اس سے سوال پوچھنے کی اجازت طلب کر لی جائے. علم دین کے حصول میں سوال کی بڑی اہمیت ہے. سوال کو علم کی چابی قرار دیا گیا ہے. چنانچہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے. اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس یعنی سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے. سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم میں زیادتی تلاش سے اور واقفیت سوال سے ہوتی ہے. تو جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں جانو، اور جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو. حضرت سیدنا امام اصمعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی سے کسی نے عرض کی آپ نے اتنا علم کس طرح حاصل کیا؟ فرمایا سوالات کی کثرت اور اہم باتوں کو اچھی طرح یاد رکھنے کی وجہ سے. علم سیکھنے کے لیے سوال پوچھنے سے شرمانا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اس کو اتنی بنیادی بات بھی معلوم نہیں، یا اس کی اتنی عمر ہو گئی اب تک اس کو یہ مسئلہ نہیں پتا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ قدیر فرمایا کرتے تھے بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے، لیکن جن باتوں کے سوال سے میں شرمایا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی جاہل ہوں. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں عالم کے حق میں سے ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوال نہ کیے جائے اور اس سے جواب لینے میں سختی نہ کرے، اور جب اسے سستی لاحق ہو تو جواب لینے کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، اور جب وہ اٹھے تو اس کے کپڑوں کو نہ پکڑے. ایسے سوالات کرنے سے بھی بچا جائے جس کا دنیاوی یا اخروی فائدہ نہ ہو. بعض اوقات
سوال کے بغیر ہی مطلوبہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ نبینا و علیہ السلام زیرہ بنا رہے تھے، اور چونکہ آپ نے اس سے پہلے زیرہ نہیں دیکھی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور اس بارے میں سوال کرنا چاہا، مگر حکمت کے سبب سوال کرنے سے باز رہے۔ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام زیرہ بنانے سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور اسے پہن کر ارشاد فرمایا، جنگ کے لیے زیرہ کیا ہی اچھی چیز ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خاموشی حکمت ہے، مگر اس کو اختیار کرنے والے کم ہیں۔ یعنی سوال کے بغیر ہی اس کے متعلق علم ہو گیا اور سوال کی حاجت نہ رہی۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال تک حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ میں اس ارادے سے حاضر ہوتے رہے کہ انہیں زیرہ کے بارے میں بغیر سوال کیے معلوم ہو جائے۔ شیخ طریقت میر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، برسوں پہلے کی بات ہے، مدنی قافلے کے ساتھ بمبئی الہند گیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بمبئی میں مکانات بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ کسی کے فلیٹ میں قیام ہوا، دل میں خواہش ہوتی تھی کہ پوچھوں کہ آپ نے فلیٹ کتنے میں لیا ہے، مگر ان دنوں مجھے زبان کے کفل مدینہ کا کافی شوق تھا، لہذا نہ پوچھا، کیونکہ پوچھنا بے فائدہ تھا، مجھے مکان خریدنا تو تھا نہیں۔ خیر اتفاق سے صاحب خانہ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے یہ مکان اتنے کروڑ میں لیا ہے۔ یوں کفل مدینہ کا بھرم بھی رہ گیا اور دل کا بوجھ بھی اتر گیا۔ عرابی کا دوسرا سوال تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ۔ اللہ کا قرآن نے کریم میں فرمانے عالی شان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ علماء اہل خشیت یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں، اور اہل خشیت کی جزا جنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ حدیث میں بھی آیا کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے 3 درجات ہیں۔ پہلا ضعیف یعنی کمزور، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو، مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جرجری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا۔ دوسرا معتدل، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، مثلا عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالی سے امید رحمت بھی رکھنا۔ تیسرا قوی، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نا امیدی، بے ہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے نا امید ہو جانا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ان سب میں بہتر درجہ معتدل ہے، کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے کوڑے کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ لہذا اگر اس تازیانے کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرہ برابر بھی
اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر یہ ضرب اتنی قوی ہو کہ جانب اس کی تاب نہ لا سکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش ہے. اور اگر یہ معتدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ضرب بے حد مفید ہے. حضرت سنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی علامت 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے. نمبر 1، انسان کی زبان میں وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا. نمبر 2، اس کے شکم میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا. نمبر 3، اس کی آنکھ میں وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا. نمبر 4، اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی میں استعمال کرے گا. نمبر 5، اس کے قدموں میں وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا. نمبر 6، اس کے دل میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض، کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے گا اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے گا. نمبر 7، اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں، اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالی کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا و نفاق سے خائف رہے. نمبر 8، اس کی سماعت میں اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی شنا علیہ السلام لوگ بیمار خیال کرتے ہوئے ان کی عیادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، حالانکہ ان کی یہ حالت صرف خوف خدا عز و جل سے ہوا کرتی تھی. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو عمرو یزید بن ابان رقاشی علیہ رحمۃ اللہ کافی فرماتے ہیں بلا شبہ عرش کے گرد کچھ فرشتے ہیں جن کی آنکھیں نہروں کی طرح قیامت تک جاری ہیں. وہ خوف خدا عز و جل سے ایسے کانپتے ہیں جیسے شدید ہوا انہیں جلا رہی ہو. اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میری بارگاہ میں ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، تیری عزت و عظمت جو ہمیں معلوم ہے اگر زمین والوں کو معلوم ہو جائے تو کھانا پینا ان کے حلق سے نہ اترے، بستروں پر لیٹ نہ پائیں، صحراؤں میں نکل جائیں اور گائے کی طرح ڈکرائیں. حضرت سیدنا قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری عادت تھی کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کرتا. ایک دن صبح اٹھا تو دیکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہا چاش کی نماز میں مشغول ہیں اور اس آیت مبارکہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا دیا کی بار بار تلاوت کر کے روئے جا رہی ہیں. میں فراغت کے انتظار میں کھڑے کھڑے تھک گیا لیکن آپ بدستور اسی حالت میں رکھی. پھر میں بازار چلا گیا تاکہ ضرورت کی چیزیں لے کر آ جاؤں. واپس آ کر دیکھا تو آپ مسلسل وہی آیت مبارکہ پڑھ رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں. ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی سے استفسار کیا، میری ایک بیٹی ہے، آپ کے خیال میں اس کا نکاح کس کے ساتھ کرنا چاہیے مجھے؟ ارشاد فرمایا، اس کا نکاح ایسے شخص سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. ایسا شخص اگر اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت کرے گا اور اگر اسے ناپسند کرے گا تو بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا. عربی کا تیسرا سوال یہ تھا کہ میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں. تاجدار مدینہ سرور قلب حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، غنی ہو جاؤ گے. خدا عز و جل کی تقسیم پر راضی رہنا، جو ملے اس سے کافی سمجھنا قناعت ہے. مثلا کسی کی روزانہ آمدنی 500 روپے ہو جس میں اس کی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں تو اسی آمدنی پر مطمئن ہو جانا، مزید کی خواہش سے بچنا قناعت ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، بقدر کفایت رزق دیا گیا
اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہوئے رزق پر قناعت کی توفیق عنایت فرمائی۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جسے ایمان و تقوی بقدر ضرورت، مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ چار نعمتیں مل گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو میرے دیے پر سب سے زیادہ قناعت کرے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے، میری زیادہ مال و اسباب سے نہیں بلکہ میری دل کی غنا سے ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ارشاد فرمایا، امیری جو ہے زیادہ مال و اسباب سے نہیں ہے بلکہ امیری دل کی غنا سے ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، دل کی غنا سے مراد قناعت و صبر، رضا پر قضا ہے۔ حریص مالدار فقیر ہے، قناعت والا غریب امیر ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائی، جسے قناعت کا وصف مل گیا اس سے عظیم خزانہ مل گیا۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قناعت کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ حضور غوث الثقلین سید شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، تیری بھاگ دوڑ سے مقصوم یعنی مقدر سے زیادہ نہ ملے گا اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہ ملے گا، اسی لیے راضی باریگاہ رہے۔ قناعت سے رزق نہیں گھٹتا بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہما جیسے بے شمار بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ملیں گے، جنہوں نے دنیا میں قناعت پسندی کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ تاریخ انہیں سنہری الفاظ میں یاد کیا ہے۔ تاریخ نے سنہری الفاظ میں یاد کیا ہے اور آج ان کا نام لیتے کی نگاہ و دل ان کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ان کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے اور ان کی سیرت پر عمل آج بھی کامیابی کی گزرگاہ ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس شخص کی قناعت خوب اچھی ہو جائے تو اس کی ہر شوربہ اچھا لگنے لگتا ہے، تو اس کو ہر شوربہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو حاتم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو چیز میرے مقدر میں نہیں لکھی گئی، اگر میں ہوا پر سوار ہو جاؤں تو بھی اسے نہیں پا سکتا۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ امام ابو حسن شاذلی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں سے مایوس ہو جاؤ، آرام سے رہو گے، ایک یہ کہ تم کو دوسروں کے نصیب کی چیز مل جائے گی، دوسرا یہ کہ تمہیں تمہارے نصیب سے زیادہ مل جائے گا۔ بنو امیہ کے ایک حاکم حضرت سیدنا ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے کسی ضرورت کے متعلق پوچھا گیا تاکہ وہ اسے پوری کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، میں نے اپنی ضرورتیں اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں، جن کو وہ پورا کر دیتا ہے خوش ہو جاتا ہوں اور جن کو وہ روک دیتا ہے اس سے قناعت کر لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ جب اپنی دکان کھولتے اور دو حبے ایک رتی یا دو جو کے برابر ایک وزن جتنا کما لیتے تو دکان بند کر کے چلے آتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو القاسم مناوی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلتے، جب ان کے پاس اخراجات کے لیے رقم جمع ہو جاتی تو مزید کمانے کے لیے نہ رکتے بلکہ فوراً گھر واپس آ جاتے چاہے کوئی بھی وقت ہوتا۔ حضرت سیدنا شقیق رحمت اللہ علیہ
بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا. انہوں نے روٹی اور نمک سے ہماری میزبانی کی. میرے دوست نے کہا اگر پودینہ بھی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ لے آئے. جب ہم کھا چکے تو میرے دوست نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کی توفیق دی. تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم موجود رزق پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا. منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکرم خراسان کے مالدار لوگوں میں سے تھے. ایک دن آپ اپنے محل سے باہر دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص پر نظر پڑی جس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا. کھانے کے بعد وہ سو گیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام سے فرمایا جب یہ شخص بیدار ہو تو اسے میرے پاس لانا. چنانچہ اس کے بیدار ہونے پر غلام اسے آپ کے پاس لے آیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کیا روٹی کھاتے وقت تم بھوکے تھے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. پوچھا کیا اس روٹی سے تم سیر ہو گئے؟ عرض کی جی ہاں. آپ نے پھر سوال کیا روٹی کھانے کے بعد تمہیں اچھی طرح نیند آئی؟ عرض کی جی ہاں. اس کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا جب ایک روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے تو پھر میں اتنی دنیا لے کر کیا کروں گا. ایک مچھیرا سمندر کنارے خوبصورت جزیرے میں رہائش پذیر تھا. وہ روزانہ چند گھنٹوں میں اتنی مچھلیاں پکڑ لیتا تھا جن کو بیچ کر اس کے اخراجات آسانی سے پورے ہو جاتے تھے. وہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتا اور کسی بڑی پریشانی کا شکار نہیں تھا. ایک بین الاقوامی کمپنی کا نمائندہ چھٹیاں گزارنے اس جزیرے میں پہنچا تو اس کی ملاقات مچھیرے سے بھی ہوئی. نمائندے نے جب اس کی صلاحیتوں کو دیکھا تو مشورہ دیا کہ اگر تم چند گھنٹے زیادہ کام کر کے زیادہ مچھلیاں پکڑ لو تو میں ایک فرم سے تمہارا معاہدہ کروا دیتا ہوں. تم مچھلیاں ان کو بھجوا دیا کرنا. مچھیرے نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ نمائندے نے کہا جب تمہارے پاس رقم جمع ہو جائے گی تو ایک چھوٹی سی لانچ خرید لینا اور گہرے سمندر میں مچھلیاں پکڑ کر اسی لانچ پر فرم کو پہنچا دیا کرنا. تمہیں اچھا خاصا معاوضہ مل جایا کرے گا. مچھیرے نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ نمائندے نے کہا مزید کچھ عرصے میں تمہارے پاس خاصی رقم جمع ہو جائے تم ایک بحری جہاز خرید لینا اور اپنی فشنگ فرم یعنی مچھلیوں کی کمپنی کھول لینا. مچھیرے نے اپنا سوال دہرایا. پھر نمائندے نے جواب دیا تم ترقی کرتے کرتے فشنگ مچھلی پکڑنے کے شعبے میں سب سے بڑی فرم کے مالک بن جاؤ. چہرے کی زبان سے نکلا اس کے بعد نمائندے نے کہا جب تم کام کر کر کے تھک چکے ہوگے تو ریٹائرمنٹ لینا اور اپنے مزدوروں کو فرم کا مالک بنا کر دور دراز خوبصورت جزیرے پر رہائش کر لینا اور تھوڑی بہت مچھلیاں پکڑ کر ضروریات زندگی کے لیے رقم کما لیا کرنا. اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارنا. اب کی بار مچھیرے نے سوال کرنے کی بجائے نمائندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں اپنے نصیب پر خوش ہوں اور اس وقت میں وہی کام تو کر رہا ہوں جو آپ مجھے اتنے لمبے چوڑے سفر کے بعد کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہ حکایت فرضی ہی صحیح لیکن راتوں رات امیر بننے کے خواب دکھانے والوں کی اس دنیا میں کمی نہیں بلکہ لوگ تو امیر بننے کے لیے رشوت کے لین دین سود قرض دبانے جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کے سنگین اخروی نتائج کا ذرا برابر خیال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ کو ان ایسوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. عربی کا چوتھا سوال یہ تھا کہ میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں. سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو. تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا کار ثواب ہے. مثلا اس کو راستہ بنا دینا کسی کو راستہ بنا دینا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دینا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دینا البتہ کسی بھی طرح سے اس کے کام آنے کی بڑی فضیلت ہے. شہنشاہ مدینہ قرار قلبوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا صدقہ ہے اور بھائی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روک دینا صدقہ ہے اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے
اور تیرا کسی کمزور نگاہ والے شخص کی مدد کر دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا اپنے ڈول سے اپنی بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ مفسر شہیر اور حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا تیرے لیے صدقہ ہے کے تحت لکھتے ہیں سبحان اللہ، کیا رب تعالیٰ کی مہربانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو ملی۔ وہ معمولی کام جن میں نہ خرچ ہو نہ تکلیف، ثواب کا باعث بن گئے۔ کسی کو راستہ بتا دینا یا مسئلہ سمجھا دینا بھی ثواب کا باعث ہو گیا۔ تیرا کسی کمزور نگاہ والے شخص کی مدد کر دینا تیرے لیے صدقہ ہے کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، یا اس طرح کہ اس کی انگلی پکڑ کر جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دے، یا اس طرح کہ اس کا کام کاج کر دے، سب ثواب ہے کہ اندھوں اور کمزور نظر والوں کی خدمت نعمت آنکھ کا شکریہ ہے۔ ہر نعمت کا شکر جدا کرنا اور شکر پر زیادتی نعمت کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ راستہ سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹا دینا تیرے لیے صدقہ ہے کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، اس سے لوگ تکلیف سے بچیں گے اور تمہیں ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا کہ جیسے مسلمان کو نفع پہنچانا ثواب ہے، ایسے ہی انہیں تکلیف سے بچانا بھی ثواب ہے۔ کسی بھلے آدمی کو بدمعاش کے شر سے بچا لینا ثواب ہے۔ اگر کوئی شریف النفس آدمی بے خبری میں خبیث النفس سے رشتہ کرنا چاہتا ہو، اس سے بچا لینا بھی ثواب ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائی، اگر اس گئے گزرے دور میں ہم سب ایک دوسرے کی غمخواری غمگساری میں لگ جائیں تو آنن فانن دنیا کا نقشہ بھی بدل کر رہ جائے، لیکن اب تو بھائی بھائی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ آج مسلمان کی عزت آبرو اور اس کے جان و مال مسلمان ہی کے ہاتھوں پر پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نفرت مٹانے اور محبت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کھجوریں اپنے بھائی کو کھانے کے لیے پیش کرتے اور فرماتے جو زیادہ کھائے گا میں اسے ہر گٹھلی کے بدلے 1 گرم دوں۔ پھر گٹھلیاں گنتے اور جس نے زیادہ کھائی ہوتی اسے ہر گٹھلی کے بدلے 1 گرم دیتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے پڑوس کے گھر سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کے 40 گھروں کے لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ عید کے موقع پر انہیں قربانی کا گوشت اور کپڑے بھیجتے اور ہر عید پر 100 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ ایک تابعی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں رہتے تھے۔ جب ان کا ایک غلام سوس میں رہا کرتا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ شکر خرید کر اس کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس غلام نے آپ کی طرف خط لکھا کہ اس سال گنے کی فصل کو نقصان پہنچا ہے، چنانچہ انہوں نے بہت سی شکر خرید لی۔ پھر وقت آنے پر ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو 30,000 کا نفع ہوا۔ جب وہ اپنے گھر واپس ہوئے تو ساری رات سوچتے رہے اور فرمایا میں نے 30,000 کا نفع تو حاصل کر لیا لیکن ایک مسلمان کی خیر خواہی کو ترک کر دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو شکر بیچنے والے کے پاس گئے اور اسے نفع کے 30,000 واپس دیتے ہوئے کہا بارک اللہ لک فیہا، ارے اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس نے کہا یہ میرے کہاں سے ہو گئے؟ فرمایا میں نے تم سے حقیقت حال چھپائی تھی۔ اس نے عرض کی رحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے، مگر اب تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے لہذا میں نے یہ اپنی خوشی سے آپ کو دیے۔ چنانچہ وہ بزرگ نفع لے کر دوبارہ گھر لوٹ آئے اور پھر پوری رات سوچتے ہوئے ذاتی اور دل میں سوچا میں نے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے یہ نفع مجھے دے دیا ہو۔ لہٰذا اگلے دن صبح سویرے پھر شکر بیچنے والے کے پاس گئے اور فرمایا عافاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے، تم اپنا مال لے لو، اسی میں میری دلی خوشی۔ چنانچہ اس نے 30,000 لے لیے۔ رابی کا پانچواں سوال یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی جو خیر و بھلائی اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ خیر ایک جامع کلمہ ہے جو نیکیوں اور دینی اور دنیاوی جائز باتوں کو عام ہے، جبکہ ممنوع باتیں اس میں داخل نہیں ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہو جائیں
ایک اور مقام پر حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اپنے ساتھ جو سلوک کیا جانا پسند ہے وہی دوسروں کے ساتھ کرو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ ایک بزرگ نے کسی بد اخلاق عورت سے نکاح کیا، وہ بزرگ اس کی بد اخلاقی پر صبر کرتے رہتے تھے۔ ان سے عرض کی کہ آپ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ ارشاد فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی ایسا شخص نکاح نہ کر لے جو اس کو برداشت نہ کر سکے اور یوں اس کے سبب اس شخص کو نقصان و تکلیف پہنچے۔ ایک شخص مرنے لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور ایک ہتھیلی اس کے حوالے کی جس میں 1000 دینار تھے کہ میرا لڑکا جب بڑا ہو جائے تو اس تھیلی سے جو تو پسند کرے اسے دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور اس کا لڑکا بڑا ہوا تو اس شخص نے اسے خالی تھیلی دے دی اور 1000 دینار خود رکھ لی۔ لڑکا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا، فرمایا کہ 1000 دینار اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس کے والد نے مرتے دم تجھ سے یہ کہا تھا کہ اس تھیلی سے جو تو پسند کرے اسے دے دینا، اور اس تھیلی سے تم نے دیناروں ہی کو پسند کیا ہے اسی لیے تم نے انہیں رکھ لیا، لہٰذا دینار جو تم نے پسند کیے ہیں حسب وصیت اسے دے دو، ناچار اسے وہ دینار دینے پڑے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے فرمایا اسے شکر کھلاؤ۔ وہ بولے ہم اسے روٹی کھلا دیتے ہیں جو اس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارا ناز اسے شکر ہی کھلاؤ کیونکہ ربیع کو شکر پسند ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختلف اقسام اور مختلف قیمتوں کے حلے تھے۔ ان میں سے ایک قسم ایسی تھی کہ ہر حلے کی قیمت 400 درہم تھی اور ایک قسم ایسی تھی کہ ہر حلہ 200 درہم کا تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے کو دکان پر چھوڑ کر خود نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اسنا میں ایک عربی یعنی دیہاتی آیا اور اس نے 400 درہم کا حلہ طلب کیا۔ بھتیجے نے اس کے سامنے 200 درہم والا حلہ پیش کیا، اسے وہ اچھا لگا اور اس نے 400 درہم پر راضی ہو کر اسے خرید لیا۔ عربی حلہ ہاتھ میں لیے واپس جا رہا تھا کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے اپنا حلہ کو پہچان کر اس سے پوچھا یہ حلہ کتنے میں خریدا؟ اس نے جواب دیا 400 درہم میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 200 درہم سے زیادہ کا نہیں، تم جا کر اسے واپس کر دو۔ اس نے کہا ہمارے شہر میں یہ حلہ 500 درہم کا ہے، نیز مجھے یہ پسند بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا واپس پلٹ دو کہ دین میں خیر پائی دنیا وما فیہا، یعنی دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے واپس دکان پر لائے اور 200 درہم واپس کر دیے۔ پھر اپنے بھتیجے کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ شے کی قیمت کے برابر نفع لیتے ہو اور مسلمان کی خیر خواہی کو ترک کرتے ہو؟ بھتیجے نے جواب دیا میں نے اس کے راضی ہونے پر ہی اتنا زیادہ نفع لیا تھا۔ فرمایا کہ تم نے اس کے حق میں وہ چیز پسند کی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک بزرگ کے گھر میں بہت چوہے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور اگر گھر میں ایک بلی رکھے تو یہ سارے بھاگ جائیں اور بہت جلد آپ کو نجات ملے۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا بھائی مجھے ڈر ہے کہ میری بلی کی آواز سے یہ چوہے یہاں سے بھاگ کر ہمسایوں کے گھروں میں نہ چلے جائیں، تو اس طرح ان کے لیے وہ چیز پسند کرنے والا بن جاؤں گا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا۔ جب واپس تشریف لائے اور معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال تک مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا اور میں بھی جان بوجھ کر لے لیتا ہوں تاکہ یہ وہی سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ میٹھے میٹھے پیارے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم سے سچ بولا جائے، ہمارا احترام کیا جائے، ہمارے حقوق پورے کیا جائے، تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ان چیزوں کو پسند کرنا چاہیے۔ اور ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا جائے، ہماری غیبت کی جائے، ہمیں تہمت لگائی جائے، ہمارا مال چرایا جائے، ہم سے رشوت طلب کی جائے، ہم پر ظلم کیا جائے، ہمیں دھوکہ دیا جائے، ہم سے بھتہ طلب کیا جائے، ملاوٹ والا خالص کہہ کر بیچا جائے، ہماری بے عزتی کی جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی چیز ناپسند کریں اور حدیث پاک میں بیان کردہ فضیلت یعنی ایمان کے کمال کو حاصل کریں۔
اور آپ کا چھٹا سوال یہ تھا کہ میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ کے خاص بندے بن جاؤ۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ پیارے پیارے بھائیو، اکثر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ ادا کرنے کا نام ہی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ذکر ہے، مگر کلام عرب میں ذکر کا لفظ کثیر معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، لسانی یعنی زبان سے، قلبی یعنی دل سے، بالجوارح یعنی اعضائے جسم سے۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہے۔ ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بڑائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی بات میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، تسبیح، تکبیر، ثنا، قرات تو ذکر لسانی، اور خشوع و خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع، سجود وغیرہ ذکر بالجوارح۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے مصاحبین سے کہا یہ تو مجنون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بات سن لی اور ارشاد فرمایا یہ یعنی ذکر اللہ جنون نہیں بلکہ جنون کی دوا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، آل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت کے کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد دبا رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد دبا رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مرغ کہتا ہے اذکر اللہ یا غافلین، اے غافلو اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت سیدنا ابو الملیح علیہ رحمۃ اللہ السمیع جب ذکر اللہ کرتے تو جھوم اٹھتے اور فرماتے کہ میری یہ کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستہ میں ذکر اللہ کرنا بھول جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستے میں ذکر اللہ کرتے ہوئے گزرتے، اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا، اور فرماتے میں چاہتا ہوں کہ جس بقعۂ زمین علاقے سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ کی گواہی دیں۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیسے ہوتی تھی، اگر کسی گلی سے گزرتے ہوئے ذکر چھوٹ جاتا تو دوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے وہیں سے گزرتے کہ کوئی گلی کوئی کوچہ ایسا نہ ہو جو ذکر اللہ سے خالی رہتا۔ مگر ہم اپنے راستے میں آنے والی چیزوں کو کس بات پر گواہ بناتے ہیں، اس پر ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے، بالخصوص کار، وین، بس، ٹرین اور جہاز وغیرہ میں فلمیں، ڈرامے اور گانے دیکھنے سننے والوں کو سنبھل جانا چاہیے کہ اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے جبل پور کے سفر کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام و مصاحبین کے ہمراہ جبل پور کے درہ میں کشتی پر سفر کیا۔ اس سفر کے راوی لکھتے ہیں یہ درہ پانی نے سنگ مرمر کے پہاڑ کاٹ کر پیدا کیا ہے، اونچی اونچی چوٹی کی پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ یہ راستہ پانی نے پہاڑوں کو کاٹ کر حاصل کیا ہے۔ دور دور یہ یعنی دونوں طرف سنگ مرمر کے پہاڑ سر بفلک یعنی بہت بلند دیواروں کی طرح چلے گئے۔ کئی میل کے سفر میں صرف ایک جگہ کنارہ دیکھا جو غالباً 8 گز چوڑا تھا۔ اس حیرتناک منظر کا نام برادر مکرم مولانا مولوی حسنین رضا خان صاحب اور یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھتیجے نے پھر بدی یعنی
بے ساختہ دہانے مرگ یعنی موت کا دہانہ رکھا، کشتی نہایت تیز جا رہی تھی، لوگ آپس میں مختلف باتیں کر رہے تھے۔ اس پر ارشاد فرمایا ان پہاڑوں کو کلمہ شہادت پڑھ کر گواہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر فرمایا ایک صاحب کا معمول تھا جب مسجد تشریف لاتے تو 7 ڈھیلوں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے، اسی طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے۔ بعد انتقال ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لے چلے، ان 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے اور کہا ہم اس کی کلمہ شہادت کا گواہ، انہوں نے نجات پائی۔ تو جب ڈھیلے پہاڑ بن کر حائل ہو گئے تو یہ تو پہاڑ ہے، یہ سن کر سب لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شریف کی صدا بلند ہو کر پہاڑوں میں گونج گئی۔ شہزادہ تار مولانا الحاج ابو اسید عبید رضا تاری مدنی مدۃ عالی فرماتے ہیں صفر مظفر 1418 ہجری میں متحدہ عرب امارات کے قیام کے دوران شارجہ میں ایک بار میں نے راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا۔ اس پر میں نے استفسار کیا آپ نے ابھی درخت کے نیچے کلمہ پاک پڑھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا الحمدللہ میں نے اس درخت کو بلند آواز سے کلمہ طیبہ سنا کر اپنے ایمان پر گواہ بنایا ہے۔ حضرت سنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ وہ اسے انسان کے دل میں شیطان کی جگہ دکھائے، تو اس شخص نے خواب میں ایک شخص کا جسم دیکھا جو شیشے کی مثل تھا اور اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک مینڈک کی شکل میں اس جسم کے بائیں کندھے اور کان کے درمیان ڈگ پر شیطان کو بیٹھے ہوئے پایا، جس نے اپنی لمبی تھوتنی منہ اور ناک بائیں کندھے کی جانب سے اس شخص کے دل تک داخل کر رکھی تھی اور وسوسے ڈال رہا تھا، اور جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے ان جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو اور ان سے اتر جاؤ، اور راستوں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا لو، کیونکہ کئی سواری کے جانور اپنے سوار سے بہتر اور اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالغوث مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں جانور بھی ذکر اللہ کرتے ہیں جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ ہو۔ عربی کا 7واں سوال یہ تھا کہ اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر تو خدا کو دیکھتا ہے تو تیرے دل میں کس درجہ اس کو خوف ہوتا اور کس طرح تو سنبھل کر عمل کرتا، ایسے ہی خوف کے ساتھ دل لگا کر درست عمل کر۔ یوں تو ہر وقت ہی سمجھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر عبادت کی حالت میں تو خاص طور پر خیال رکھو تو انشاءاللہ عبادت آسان ہوگی اور دل میں حضور و عاجز پیدا ہو، آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی افضل حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو خشوع و خضوع کی بنا پر ایک لکڑی معلوم ہوتے، اور جب سجدہ کرتے تو چیڑیاں آپ کو گری ہوئی دیوار سمجھ کر پیٹھ پر سوار ہو جاتی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ منجنیق پتھر پھینکنے کا آلہ سے ایک پتھر آیا اور آپ کے کپڑے پھاڑتا ہوا نکل گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جاری رکھی۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مسجد کا ایک حصہ زمین پر تشریف لے آیا تو بازار والے چیخ و پکار کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اسی مسجد میں تھے لیکن آپ نے نماز جاری رکھی۔ عربی کا 8واں سوال یہ تھا کہ کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ سرکار عالمکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ۔
سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا اور اپنے بال بچوں پر مہربان ہو۔ منہو قول ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 5000 یا اس سے بھی زیادہ افراد حاضر ہوتے تھے، جن میں سے 500 کے لگ بھگ حدیثیں لکھتے تھے، جبکہ باقی افراد آپ سے آداب اور اخلاقیات سیکھا کرتے تھے۔ رابی کا 9واں سوال یہ تھا کہ اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ تاجدار مدینہ سرور کرم سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا، اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی اسلام مثل خیمہ یا چھت کے اور یہ 5 ارکان اس کے 5 سنوں کی طرح کہ جو کوئی ان میں سے ایک کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس کا اسلام منہدم ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ ان اعمال پر کمال لے ایمان موقوف ہے اور ان کے ماننے پر نفس ایمان موقوف ہے۔ لہذا تو صحیح العقیدہ مسلمان کبھی کلمہ نہ پڑھے یا نماز روزہ کا پابند نہ ہو، وہ اگرچہ مومن تو ہے مگر کامل نہیں، اور جو ان میں سے کسی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرعی احکام پر عمل کے معاملے میں بے حد غفلت و سستی کا شکار ہے۔ عرابی کا 10واں سوال یہ تھا کہ روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ایمان کی حالت میں ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 5 نمازوں کے وضو، رکوع، سجود، اوقات کا لحاظ رکھے، رمضان کے روزے رکھے، اگر استطاعت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے اور امانت ادا کرے۔ عرض کیا گیا یا نبی اللہ امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا غسل جنابت کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنے دین میں سے غسل کے علاوہ کسی چیز کا امین نہیں بنایا۔ عرابی کا 11واں سوال یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر ظلم مت کرو تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا، اور کنجوسی سے بچو کیونکہ کنجوسی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا۔ کنجوسی نے انہیں رغبت دی کہ انہوں نے خون ریزی کی اور حرام کو حلال جانا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی ہو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے استفسار کیا گیا کیا بات ہے کہ آپ کے گھوڑے نے کبھی ٹھوکر نہیں کھائی؟ ارشاد فرمایا میں نے اس سے کبھی کسی مسلمان کی کھیتی کو نہیں روندا۔ اللہ اللہ۔ عرابی کا 12واں سوال یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ سرکار عالمکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جان پر اور مخلوق کے خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ہر بادشاہ کے ساتھ ایک دانا شخص ہوتا تھا۔ جب بادشاہ کو غصہ آتا تو وہ اسے ایک کاغذ دیتا جس پر لکھا ہوتا مسکین پر رحم کرو، موت سے ڈرو اور آخرت کو یاد رکھو۔ بادشاہ اسے پڑھتا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اللہ اللہ۔ عرابی کا 13واں سوال یہ تھا کہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو گناہوں میں کمی ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان
رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں گزشتہ گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ توبہ ہے اور معافی چاہنا استغفار ہے۔ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور خاص بندے گناہ نہیں کرتے اور توبہ کرتے ہیں، خاص اور خاص نیکیاں کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ خدایا تیری شان کے لائق ہم سے نیکی نہ ہو سکے۔ نیک لوگ گناہوں سے جبکہ معرفت رکھنے والے اپنی نیکیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے نورینہ اولاد کے لیے دعا کی، عرض کی، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے آ کر اپنے باغ کے خشک ہو جانے کا ذکر کیا تو بھی آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا آپ کے پاس 4 آدمی الگ الگ مسئلہ لے کر آئے اور آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی۔ اللہ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا می یعنی موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ عربی کا 14واں سوال یہ تھا کہ معزز یعنی زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے اللہ کے بارے میں شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان مختلف اوقات میں مختلف قسم کی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن کسی طرح کا شکوہ شکایت منقول نہیں، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آزمائشوں میں بھی صبر کا دامن تھاما اور شدید تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں عوام و خواص کے یہ بھی زبان نے ضد ہے کہ بخار کی شکایت ہے، درد سر کی شکایت ہے، زکام کی شکایت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جملہ امراض کا ظہور من جانب اللہ ہوتا ہے تو شکایت کیسے؟ مشہور بزرگ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ کیا اسے کبھی عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ عربی کا 15واں سوال یہ تھا کہ رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی آئے گی۔ ہر وقت باوضو رہنا بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ زیادہ مشکل بھی نہیں، صرف یہ کرنا ہوگا کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیا جائے، رفتہ رفتہ عادت بن ہی جائے گی، لیکن ہر بار نیت کرنا نہ بھولیے گا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر تو دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہو تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ عربی کا 16واں سوال یہ تھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسند چیزوں کو ناپسند رکھو۔ یوں تو ہر نیک کام کرنے والا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے، مگر قرآن و حدیث میں جن افراد کو خصوصیت کے ساتھ پسند کا بندہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے بعد یہ توکل کرنے والا، انصاف کرنے والا، متقی و پرہیزگار، تمام معاملات میں نرمی کرنے والا، گوشہ نشین، نیکوں کا قرآن پاک کی درست طریقے سے تلاوت کرنے والا، سچ بولنے والا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، حصول ثواب کی نیت سے پڑوسی کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، آخری وقت میں سحری کرنے والا، سب کی کشادگی پر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ بالا بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔